عرض کرتی ہیں حبیبی یا رسول اللہ کئی دن کے فاقے ہیں، میرے گھر میں بچے بھوکے ہیں، حبیبی یا رسول اللہ کچھ عطا کیجئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ عطا کر دیجئے تاکہ ہمارے بچے کھا لیں، ہمارے بچے کی زندگی اچھی طریقے سے گزرے، ہمارے بچے کا شکم شیر ہو جائے۔ میرے پیارے اللہ کے پیارے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا، میرے اللہ کے پیارے مقدس نبی کی بارگاہ میں جب عرض کیا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی ملا ہے نبی کی بارگاہ سے ملا ہے۔ آسمان کے اندر جو روشنی ہے وہ نبی کی صدقے میں ملا ہے، چاند میں جو روشنی ہے نبی کے صدقے میں ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو ستاروں سے سجایا ہے، اپنے نبی کے صدقے میں سجایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو شجر و حجر سے مزین کیا ہے، اپنے نبی کے صدقے میں کیا ہے۔ میرے پیارے صحابہ کا یہ طریقہ رہا ہے، صحابہ کا یہ عمل رہا ہے۔ اللہ کے پیارے مقدس نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے، نبی کی بارگاہ میں التجا کرتے، جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے مقدس نبی کی بارگاہ سے کوئی انسان خالی نہیں لوٹتا، نبی کی بارگاہ سے کوئی خالی واپس نہیں آتا۔ اللہ کے پیارے مقدس نبی کی بارگاہ میں جو انسان اپنی التجائیں کرتا ہے، اپنی التجائیں پیش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی التجاؤں کو قبول کر کے اللہ کے پیارے مقدس نبی اس کے خالی دامن کو بھر دیا کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے مقدس نبی کے عاشق امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے پیارے مقدس نبی نے جن لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے، دعائیں کی ہے، اللہ کے پیارے مقدس نبی نے تھوڑا عطا کیا ہے، وہ انسان زندگی بھر کھاتا رہا لیکن وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تبھی تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اللہ کے پیارے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطائیں کی ہیں۔ صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، حبیبی یا رسول اللہ میرے گھر میں کئی دن سے فاقے ہیں، چولہا نہیں جلا ہے حبیبی یا رسول اللہ، بچے بھوکے ہیں۔ اللہ کے پیارے مقدس نبی نے آپ نے تھوڑا سا جو عطا کیا اور عطا کرنے کے بعد اس صحابی سے فرمایا کہ جاؤ اسے لے جاؤ اور اسے کوٹھی میں ڈال دینا۔ وہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے پیارے مقدس نبی کی بارگاہ میں آج کا کوئی ایسا بدعقیدہ نہیں ہے، اللہ کے پیارے مقدس نبی کے صحابی ہیں، جانتے ہیں نبی نے جو دیا ہے یقیناً ہمارے لیے زندگی کا سرمایہ ہے، ہمارے لیے زندگی کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ صحابی رسول جاتے ہیں، جانے کے بعد آپ نے اس کو کوٹھی میں ڈال دیا، تھوڑا سا دیا تھا، آپ نے کوئی 2-4 کنٹل نہیں دیا تھا، تھوڑا سا عطا کیا تھا۔ اللہ کے پیارے مقدس نبی کے صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی سالوں تک اسے کھاتا رہا، ایک آدمی نہیں، میرے گھر کے پورے بچے بھی کھاتے رہے، مہمان آ رہے وہ بھی کھا رہے ہیں، گاؤں کے لوگ بھی کھا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے مقدس نبی کے صحابی ہیں، آپ اسے کھا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اسے آپ کھا رہے ہیں، اپنی زندگی آپ اسے گزار رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، جب ایک دن اس شیطان نے ان کی بیوی کو ورغلایا اور ورغلانے کے بعد ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ تم اسے وزن کر کے دیکھ لو۔ میرے پیارے وہ صحابیہ ہیں، اسے وزن کر دیتی ہے، وزن کرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ صحابی دوڑے ہوئے نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض کرتی حبیبی یا رسول اللہ آپ نے جو عطا کیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابی سنو، اگر تم اسے وزن نہیں کرتے تو صبح قیامت تک تمہاری نسلیں کھاتی رہتی، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تبھی تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، اور ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت محترم امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہیں،
آخری شعر سماعت کریں۔ آقا ارشاد اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں ملک سخن کی شاہ تم کو رضا مسلم، 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 جس سمت آ گئے ہو جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں ان کے مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ میلاد شادی کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پر حاکم ہے اور عورت اس کی محکوم ہے۔ آپ ادھر سنیں، نوجوان جو بھی ہیں وہ بھی غور سے سنیں، کیونکہ جن کی شادی ہو گئی ہے وہ بھی سنیں، جن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ بھی سنیں۔ مرد عورت پر حاکم ہے، عورت اس کی محکوم ہے۔ عورت کے لیے اس کے شوہر کی تابعداری ضروری ہے، آپ نے بارہا سماعت کیا۔ گلاس دھرا دل کے عورت کے لیے یہ ہے کہ اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرے، اس کے حکم کی تعمیل کرے، اور مرد کے لیے یہ ہے جہاں عورت کے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے شوہر کے لیے، شوہر کے حقوق کو ادا کرنا عورت کے لیے ضروری ہے، وہیں پر مرد کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرے۔ مرد کے لیے، شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بیوی کے حقوق کو ادا کرے، اور اس کے حقوق کیا ہیں؟ اس کے حقوق یہ ہیں کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، آپ ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، ان کے ساتھ اچھی گفتگو کریں، تاکہ آپ کی بیوی آپ سے زیادہ محبت کرے، ان کا دل و دماغ کسی غیر کی طرف نہ جائے۔ مرد جب اپنی بیوی سے اچھی گفتگو کرتا ہے، اچھی انداز میں اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، تو جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جب میاں اور بیوی دونوں اخلاق کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو وہ گھر جنت نما بن جاتا ہے، اس گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اس گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اس گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، اور جس گھر میں میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہوتا رہتا ہے اس گھر سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔
جھگڑے سے اختلاف سے میاں بیوی کے درمیان جو ہوتا ہے اس سے گھر کے برکتیں ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بیوی کا حق آپ پر یہ ہے یہ تو اخلاق کے ساتھ بات کرنا۔ دوسرا جب آپ نے کہا جس وقت قاضی نکاح پڑھاتا ہے فلاں کی لڑکی فلاں نام اتنے مہر کے ساتھ فلاں گواہوں کی موجودگی میں نے تمہارے نکاح میں دیا، علاوہ نان و نقہ کے، کیا تم نے اسے قبول کیا؟ یہی نہ کہتا ہے، نوجوان کہتا ہے کہ ہاں میں نے قبول کیا، ایک شبد سے نہیں بولتا میں نے قبول کیا۔ اس ایک شبد کے اندر جو آپ نے کہا میں نے قبول کیا، اس کے اندر بیوی کے اخلاق بھی شوہر پر ہے، بیوی کے زندگی کے اخراجات بھی شوہر کے لیے حق، اس کے حق شوہر پر ہے۔ اب شوہر اس کے تمام اخراجات کو پورا کرے گا، شوہر اس کے نان و نقہ یعنی کھانا پینا کپڑا لتا، اس کے گھر مکان ساری چیزوں کا انتظام کون کرے گا؟ شوہر کرے گا۔ یہ بیوی کا حق ہے۔ آپ کسی بھی علماء سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا بیوی کا حق یہ ہے کہ ہم اس کے اخراجات کو پورا کریں؟ کیا بیوی کا حق یہ ہے کہ ہم اس کے کپڑے لتا جو بھی ہے، جو کھانے پینے کے انتظام ہم کریں گے، تیل صابن کا انتظام ہم کریں گے؟ کیونکہ نکاح کے سمے آپ اگر غور کریں گے، غور کیے ہوں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر نہیں کیے تو کبھی کیجئے گا، کبھی نکاح ہونے والا برا جائے تو وہاں غور کیجئے گا۔ علاوہ نان و نفقہ کے قاضی کہتے ہیں، یعنی جو مہر جائیں گے وہ تو آپ کو دینا ہے، اس پر ابھی کریں گے گفتگو۔ علاوہ اس کے مہرجین کے علاوہ کھانا کپڑا لتا گھر مکان جو بھی ہے اس کی زندگی کے اخراجات، بیوی کے زندگی کے جو بھی اخراجات ہیں اپنے وسعت کے مطابق آپ اسے مہیا کریں۔ عورت کے لیے اب یہ ضروری ہے کہ اپنے شوہر کی مالی حیثیت کے حساب سے اپنے شوہر سے فرمائش کرے۔ اب یہ نہیں ہے کہ شوہر کما رہا ہو 10,000 کا مہینہ، بیوی فرمائش کر دے 15,000 کا سامان خرچ کرے تو معاملہ یہ برعکس ہو جاتا ہے، بلاؤں کا نزول ہونے لگتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا دونوں کو سمجھنا ہوگا، بیوی کو شوہر کی زندگی کو سمجھنا ہوگا، اس کی وسعت کو سمجھنا ہوگا، اس کی کمائی کو سمجھنا ہوگا، جس گھر میں رہ رہی ہے اس چیز کو دیکھنا ہوگا، وہاں کے ماحول کو سمجھنا ہوگا، تب جا کر زندگی ایکتا گزرے گی۔ اور جب زندگی ایکتا گزرے گی تو جان لیجئے اس گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا، کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیارے مقدس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابیہ حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی حبیبی یا رسول اللہ، شوہر پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ نوجوانوں غور سے سنو، کہا کہ شوہر پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر پر سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا، بیٹا پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کے ماں باپ کا ہے۔ اب بیٹا دیکھیے، اب یہاں پر اب اس کے بعد پھر صحابی عرض کرتی ہے حبیبی یا رسول اللہ، بیوی پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ دو سوال ہوا، ایک سوال یہ ہوا کہ بیٹا یعنی شوہر پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو کہا کہ اس کے ماں باپ کا، اس کے والدین کا، اور کہا بیوی پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو اللہ کے پیارے مقدس نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس کے شوہر کا ہے، اس لیے کہ شوہر
اگر میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر میں کسی کو خدا کے بعد سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو تمام عورتوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ صحابیہ ہیں نبی کی بارگاہ میں سوال کر رہی ہیں، آج ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے امام سے بھی نہیں پوچھا کہ مولانا صاحب ہماری بیوی کا ہم پر کیا حق ہے، ماں باپ کا ہم پر کیا حق ہے، ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوئی۔ لیکن صحابیہ کی زندگی، اس کا طرز عمل دیکھیے، نبی کی بارگاہ میں عرض کرتی حبیبی یا رسول اللہ شوہر پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کہا اس کے ماں باپ کا ہے۔ کہا بیوی پر کس کا ہے؟ کہا اس کے شوہر کا ہے۔ اب میرے پیارے دیکھیے بیوی کا، یہاں پر ایک بات اور بتا دوں، بیوی پر ماں باپ کا حق نہیں ہے، یعنی بہو پر سسر اور ساس کی خدمت کرنا ضروری نہیں ہے کسی لیکن اس کی خودداری دیکھیے، اس کی محبت دیکھیے، اپنی حقیقی ماں کو چھوڑ کر اس کی محبت کی قربانی دے کر ایک شوہر کی ماں کو ماں سمجھ رہی ہے، ایک شوہر کے باپ کو باپ سمجھ رہی ہے، جبکہ شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ بہو اگر ساس سسر کی خدمت نہیں کرتی ہے تو کوئی اس پر دباؤ نہیں بنا سکتا، اس کے لیے شوہر کی خدمت ضروری ہے، اس کا شوہر راضی ہے تو راضی رب العالمین ہے، رب کے محبوب راضی ہے۔ لیکن میرے پیارے اس کا اخلاق دیکھیے، بہو کا کردار دیکھیے، بہو کی سمجھداری دیکھیے، اس کی تربیت دیکھیے کہ شوہر کے باپ کو باپ سمجھ رہی ہے، شوہر کے ماں کو ماں سمجھ رہی ہے۔ اگر وہی ماں وہی ساس اپنی اس بہو کو بہو نہ سمجھ کر بیٹی سمجھ لے، وہی سسر اپنے بہو کو بہو نہیں بلکہ بیٹی سمجھ لے، معاملہ ختم ہو جائے گا میرے پیارے، جھگڑا ختم ہو جائے گا، لڑائی ختم ہو جائے گی۔ وہ بہو جو دوسری کی بیٹی ہے، ایک قبول کیا آپ کے گھر آ گئی، لیکن وہ آپ کی خدمت کر رہی ہے، شوہر کے باپ کی خدمت کر رہی ہے، شوہر کے بچوں کی تعمیر کرتے ہوئے شوہر پردیس چلا گیا، بمبئی چلا گیا، دلی چلا جاتا ہے، کلکتہ چلا جاتا ہے، حیدرآباد چلا جاتا ہے، احمد آباد چلا جاتا ہے، پاکستان چلا گیا، ترکستان، جرمن، عرب، ایران، جاپان چلا جاتا ہے کمانے کے لیے، لیکن وہی عورت ہے جو اپنے شوہر کے باپ کو باپ سمجھ کر خدمت کر رہی ہے، سسر بیمار پڑ رہا ہے باپ سمجھ کر اس کی خدمت کر رہی ہے، ساس بیمار پڑ رہی ہے ماں سمجھ کر اس کی خدمت کر رہی ہے۔ میرے پیارے ہمارا معاشرہ، ہماری تعلیم یہ سکھا رہی ہے، ہمارا دین یہ سکھا رہا ہے، ہماری شریعت یہ بتا رہی ہے، ایک بہو کو بہو نہیں بلکہ اسے بیٹی سمجھ لو، یقیناً گھر کا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ جس نے اپنے بہو کو بہو نہیں بلکہ بیٹی سمجھا ہے، میرے پیارے یقین جان لو اس گھر میں خوشحالی ہے، اس گھر میں برکتوں کا نزول ہے، اس گھر میں رحمتوں کا نزول ہے، اور وہ گھر جنت نما نظر آتا ہے۔ وہی انسان وہی گھر کو معاشرے میں لوگ یہی کہتے ہیں کہ فلاں کا گھر کتنا اچھا ہے، فلاں کی بہو کتنی اچھی ہے، فلاں کا بیٹا کتنا اچھا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، نہیں رہتا ہے اس کی بیوی اس کی خدمت کرتی ہے، اس کی بیوی اپنے اس کے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے۔ آئیے صحابی کا زندگی لیتے ہیں، میرے پیارے قربان جاؤ، اللہ کے پیارے مقدس نبی کے صحابی ہیں، اپنی بیوی کو آپ نے بتا دیا تھا اے میری بیوی اوپر سے نیچے نہیں آنا، باپ ہے بیٹی ہے، ایک ہی مکان ہے، نیچے منزل میں باپ ہے، اوپر والی منزل پر بیٹی رہ رہی ہے، باپ بیمار پڑ جاتا ہے، جبکہ اس بیٹی کا سگا باپ ہے، سسر نہیں ہے، سگا باپ
باپ ہے بیمار پڑ جاتا ہے، شوہر نے کہا تھا، صحابی نے کہا تھا اوپر سے نیچے نہیں آنا، میرے پیارے باپ بیمار پڑ جاتا ہے، صحابیہ کہیں اور نہیں بلکہ وہ اپنے نبی کی بارگاہ میں خاتمہ کو دوڑاتی ہے، عرض کرتے جا کر پوچھ لو آقا کی بارگاہ میں کہ اللہ کے پیارے مقدس نبی اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ میرا شوہر پردیس جا رہا تھا، اس سمے اس نے مجھ سے وصیت کیا تھا، میں نے اسے عہد لیا تھا اوپر سے نیچے نہیں آنا ہے، میں کیا کروں آقا؟ میرا باپ بیمار پڑ چکا ہے، کیا میں اس کی خدمت کے لیے جا سکتی ہوں؟ اللہ کے پیارے مقدس نبی نے فرمایا وہ خاتمہ جا کر کہہ دو اس صحابیہ سے کہ اپنے شوہر کی تابعداری کرے۔ وہ میرے پیارے اور معاشرے کی ماں بہنوں سنو، اللہ کے پیارے مقدس نبی کی بارگاہ میں صحابیہ نے خاتمہ کو دوڑایا۔ المختصر کو سماعت کر لیجئے، اس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، منہ دیکھنے کے لیے بھی نہیں، جبکہ یقین مکان ہے اوپر والی منزل پر بیٹی رہ رہی ہے، نیچے والی منزل میں باپ رہ رہا ہے۔ میرے پیارے قربان جاؤ، یہ شوہر کی تابعداری ہے، اس نے اپنے شوہر کے حکم کی تعمیل کیا ہے، اور شوہر کے حکم کی ہی تعمیل نہیں کیا بلکہ نبی کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے نبی کی شریعت مطالعہ پر عمل کیا ہے۔ جب نبی کی شریعت مطالعہ پر عمل کیا ہے، نبی کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنے شوہر کی تابعداری کی ہے، تو اللہ کے پیارے مقدس نبی نے جو فرمایا ہے لڑکی رحمت ہے، یہیں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ بیٹی یقیناً رحمت ہے، اور رحمت ہی نہیں، اگر باپ کے گھر ہے تو باپ کے لیے رحمت و برکت ہے، باپ کے گھر ہے تو باپ کے لیے جنت ہے، شوہر کے گھر ہے تو شوہر کے لیے رحمت و برکت ہے، شوہر کے لیے جنت ہے۔ اور وہی لڑکی جب ماں بن جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے مقدس نبی نے ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات نے اسی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ڈال دیا ہے۔ میرے پیارے قربان جاؤ، اللہ کے پیارے مقدس نبی کی صحابیہ ہے، اللہ کے پیارے مقدس نبی کی صحابیہ نبی کی بارگاہ میں عرض کرتی حبیبی یا رسول اللہ، میرا باپ انتقال کر گیا، کیا میں اپنے باپ کے منہ کو دیکھنے جا سکتی ہوں؟ آج ہمارے معاشرے میں اگر باپ انتقال کر جائے، شوہر کہے تمہیں نہیں جانا ہے، چاہے وہ عورت فوراً کہے گی آپ مجھے طلاق دے دو منظور ہے، لیکن میں جاؤں گی، اپنے باپ کے گھر جاؤں گی۔ میرے پیارے یہاں اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ صحابیہ نے جو عمل کیا اس کا عدل کیا ملا۔ اللہ کے پیارے مقدس نبی نے خود ارشاد فرمایا، میرے صحابہ سنو، اس شخص کی بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بیٹی کی وجہ سے کر دیا، اس لیے کہ اس نے شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے پیارے مقدس نبی کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنے شوہر کی تابعداری کی ہے۔ باپ کا جنازہ اٹھتا ہے، بیٹی ہے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی ہے، عرض کرتی ہے مولا ہم نے تیرے نبی کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنے شوہر کے حکم کی تعمیل کیا ہے، مولا میرے باپ کی مغفرت فرما دے، میرے باپ کے خطاؤں کو معاف فرما دے۔ بیٹی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، اللہ کے پیارے مقدس نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس انسان کی بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا۔ وہی لڑکی ہے خواب میں دیکھتی اپنے باپ کو ایک حسین و جمیل باغ میں ٹہل رہا ہے، باپ سے سوال کرتی ابو جان ہم نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا، ہم نے آپ کی خدمت نہیں کیا، اے میرے والد محترم آپ کو یہ عدل کیسے ملا؟ باپ کہتا ہے بیٹی تو نے نبی کے دین پر عمل کیا، نبی کی شریعت پر عمل کیا، نبی کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنے شوہر کے حکم کی تعمیل کیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت کرا دیا۔ تو بیوی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شوہر کی تابعداری کرے۔ شوہر اگر کہے کہ باپ کے گھر نہیں جانا ہے، باپ کا انتقال ہو جانے دیجئے، آپ گھر بیٹھے رب کی بارگاہ میں دعا کرے مالک خدا وندہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرمائے۔ یقیناً میرا خالق غفور رحیم ہے، وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے جو نبی کی دین پر عمل کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے مقدس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کے ماں باپ کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پر حاکم ہے۔ اب آئیے دوسرا رخ دیکھتے ہیں،
یہ تو شوہر کے لیے اور بیوی کے لیے کہ شوہر کا حق اس کے اوپر ہے کہ آپ کے حق کی تعمیل کریں۔ اب شوہر کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے کھانے پینے کے تمام اخراجات پورا کریں۔ آج ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ رہا ہے، ہمارا نوجوان کماتا بے حد ہے، بہت زیادہ کماتا، اس کی کمائی میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس کا پیسہ جاتا کہاں ہے؟ ناجائز کاموں میں، ناجائز رسموں میں، شادی بیاہ کے موقع پر غلط رسموں کا اہتمام کیا جاتا ہے، غلط رسموں کا اہتمام کر کے ناجائز طریقے سے اس سے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے پیارے مقدس نبی نے ارشاد فرمایا کہ میلاد پاک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس گھر سے برکتوں کا نزول فرماتا ہے اس گھر میں، اور اس گھر سے بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے۔ اور معاملہ یہ ہمارے نوجوانوں کا شادی بیاہ میں آج در بدر کے ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ ہمارا نوجوان، ہمارے معاشرے کے بچے کم نہیں کماتے، لیکن اس کا پیسہ حرام خوری میں جاتا ہے، ناجائز چیزوں میں جاتا ہے۔ اس سے ہم گریز کریں، پرہیز کریں۔ جس شادی میں ناجائز رسم اختیار کیا جاتا ہے، یقین جان لے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ناجائز کی وجہ سے برکتیں اڑ جاتی ہے اس سے اور ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے مقدس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز نیک کاموں میں غلط کاموں کا استعمال کیا جائے، اس غلط کی وجہ سے، نیک کاموں کی وجہ سے جو برکتیں آنے والی ہوتی ہے، اس غلط کام کی وجہ سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو آج ہمارے بستی میں بلاؤں کا نزول ہے، ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا اس پر۔ ہم غور و فکر کریں کہ آخر ہم کما رہے ہیں، پھر ہمارے محلے میں، ہمارے گھر میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے مقدس نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں شرابی ہوتا ہے، اس گھر میں رحمتوں برکتوں کا فرشتہ نہیں جاتا۔ اب بتائیے کہ جس گھر میں شرابی ہوگا، اس گھر میں برکت کا فرشتہ نہیں جائے گا، رحمت کا فرشتہ نہیں جائے گا، تو کیا ہوگا؟ زحمت کا نزول ہوگا، برکتیں ختم ہو جائے گی، برکت ہمارے گھر سے اٹھ جائے گی اور پریشانی ہمارے گھر میں آئے گی، بلاؤں کا نزول ہوگا۔ اگر ہم پریشان کسی بلا میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے گریبان کے اندر خود ہم جھانکیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری غلطی کی وجہ سے ہم بلا میں مبتلا ہو گئے، فوراً ہم توبہ کریں۔ اللہ کے پیارے مقدس نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن اپنے گناہوں پر نادم ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خطاؤں کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا اور اس گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ یوں ہی نہیں ٹال دے ہمارے باتوں کو، ہم اپنی باتیں نہیں کہتے، اللہ کے پیارے مقدس نبی کا فرمان ہے۔ لہذا میرے پیارے، ہم اپنے بچوں کے شادی جو کرتے ہیں اس میں ناچ گانے کا اہتمام ہوتا ہے، اس سے ہم گریز کریں، پرہیز کریں، کیونکہ یہ نیک کام ہے۔ آپ نے بارہا سنا، شادی کوئی عام کھیل نہیں ہے، شادی کوئی دنیا دار انسانوں کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، بلکہ شادی ایک پیغمبر اعظم، امام الانبیاء، احمد مجتبی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے۔ ان کی سنت کی ادائیگی کا نام شادی ہے کہ جو انسان اپنے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کر رہا ہو اور اس کی شروعات، اس کا آغاز، اس کام میں اگر آپ ناجائز کام کر رہے ہیں تو یقین جان لیجئے میرے پیارے، بلاؤں کا نزول ہمارے سر پہ آ رہا ہے،
بلاؤں کا نزول ہمارے گھر میں ہم خود لا رہے ہیں، اس لیے ہم پرہیز کریں چیز سے، ہم اپنے بچوں کو بھی بتائیں۔ ہم نہیں سنبھلیں گے تو کون؟ ہمارا بچہ کبھی سنبھل نہیں سکتا، ہم اگر سنبھلیں گے یقیناً ہمارا بچہ، ہم اپنے بچوں کو سنبھال سکتے ہیں، اپنے بچوں کو ہم بتا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو، اس رب کی جس نے تمہیں پیدا فرمایا، اس لیے کہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس لیے میں اپنے گفتگو ختم میں دیکھ رہا ہوں، آپ کی باتوں کو سمجھ رہا ہوں، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، ہم غلط چیزوں سے بچ جائیں۔ ہمارے لیے کامیابی کہاں ہے؟ کامیابی ہمارے لیے رب کی بارگاہ میں ہے، نماز میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کر کے اس کی اچھی تربیت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے کہنے میں، آپ کو سننے میں کسی طرح کے لفظشیں ہو گئی ہوں تو آئیے ہم سب مل کر رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، صدق دل سے پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں عجیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔